کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں برکت، کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں ان میں برکت، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں ان میں برکت، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان سے برکت، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں ان سے برکت، برکت کے کچھ لمحے، برکت کے کچھ بول، برکت کے کچھ مہینے۔ یہ رجب کا مہینہ، اس رجب کے مہینے کے ساتھ اللہ جل شانہ نے برکتوں کو سمیٹ دیا ہے اس رجب کے مہینے میں۔ اور رجب کے مہینے میں قبولیت دعا کے راز ہیں، صدیوں سے، 14 صدیوں سے قبولیت دعا کے راز ہیں۔ جس وقت میرے حضور کی آمد نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی مشرکین مکہ کو رجب کے مہینے کی عظمت، وہ 4 مہینے اسلامی جس میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے، اس کی عظمت کا انہیں پتا تھا، اس کے احترام کا انہیں پتا تھا۔ عظمت اور احترام، عظمت احترام کا انہیں پتا تھا، اس کی عظمت اور احترام کیا ہے۔ رجب کے مہینے کی عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ آج میں اس کی کچھ عظمتیں بیان کروں گا اور آپ کو قبولیت کی کچھ ساتیں اور دعاؤں کی قبولیت کے کچھ لمحے اور دعاؤں کی قبولیت کی کچھ برکات آپ انشاءاللہ آج پائیں گے۔ کہ رجب کا مہینہ ہے کیا؟ رجب بنیادی طور پہ استقبال ہے رمضان کا، رجب کے بعد شعبان اور پھر رمضان، یہ استقبال ہے۔ اور میرے حضور نے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کو بہت زیادہ توجہ دی، اہمیت دی، اور امت کو بتایا کہ رجب کا مہینہ کتنا اہم ہے، کتنا زیادہ اس میں عظمت ہے، کتنا زیادہ اس میں قبولیت ہے، اور کتنا زیادہ اس میں انوارات اور نور ہیں۔ امت کو بتایا، انسانیت کو بتائے، اس مہینے کو سمجھے، مہینہ ہے کیا، اور اس کے اندر کون کون سے عمل کرنے سے ہمیں قبولیت کا وہ مقام ملتا ہے جو اور کہیں نہیں ملتا، یا پھر بمشکل ملتا ہے۔ عجیب نظام ہے اس کے اندر، انوکھا نظام ہے اس کے اندر، انسان سوچ نہیں سکتا کہ رجب کے مہینے میں ملتا کیا ہے۔ جب رجب کا چاند دیکھتے ہیں، رجب کا چاند دیکھتے ہیں، اس سے لے کر 27 رجب اور رجب کے آخری لمحے تک ایک قبولیت کے ساتھ، ایک قبولیت کی گھڑی، ایک قبولیت کے ساتھ ایک قبولیت کی گھڑی آپ کو ملے گی۔ تلاش کرنا ہمارے ذمہ ہے، اگر ہم نے تلاش نہیں کی تو یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری غفلت ہے۔ اگر ہم نے تلاش نہیں کی تو تلاش ہمارے ذمہ ہے، اور تلاش کو تلاش کرنا اور اس کے متلاشی بننا۔ رجب میں کون سے راز رکھے ہیں، اس مہینے میں کون سی راتیں ہیں، کون سے دن ہیں، کون سے لمحے ہیں، کون سی ساعتیں ہیں، اور کون سی گھڑیاں ہیں، یہ ایک اہم موضوع اور بہت اہم موضوع ہے، اور نہایت اہم موضوع، اس کو سمجھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کی بہت زیادہ ہمیں عظمت دی ہے، ہمیں قدردانی دی ہے اس مہینے کی بہت زیادہ۔ فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں، غور سے سنیے گا، جن میں کبھی دعا رد نہیں ہوئی۔ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کبھی دعا رد نہیں، جب رجب کا چاند نظر آئے وہ رات، دوسرا 15 شعبان کی رات، شب برات، ایک رات تو ہم سے چلی گئی، لیکن آئندہ سال اس رات کا استقبال ہمارے ذمہ ہے، اور اس کا خیال، اس کا استقبال
اس میں توجہ اور اس کا دھیان میرے آپ کے ذمہ ہے کہ آئندہ رات انشاءاللہ آئندہ سال رجب کی پہلی رات جس وقت چاند نظر آئے، رجب کی پہلی رات جس وقت چاند نظر آئے، رجب کی پہلی رات نہیں ہوتی۔ دوسرا 15 شعبان یعنی شب برات۔ تیسرا جمعہ کی رات، آج شب جمعہ، آج ہر جمعرات، ہر جمعہ کی رات، ہر شب جمعہ۔ چوتھا عید الفطر کی رات، لیلۃ الجائزہ، وہ رات جس کی صبح عید فطر ہو، وہ رات جس کی صبح عید الفطر ہو، وہ رات بہت قبولیت کی ہے اس رات میں۔ اور پانچواں عید الضحیٰ کی یعنی ذی الحجہ کی 10ویں رات، 9 ذی الحج جس دن حج ہوتا ہے، عرفات کی شام، 9 ذی الحج کی شام، وہ رات قبولیت کی رات ہے۔ شب جمعہ قبولیت کی رات ہے، ہر ہفتے شب جمعہ کی سعادتیں ملتی ہیں، ہر ہفتے شب جمعہ کی سعادتیں ملتی ہیں۔ جس وقت اعلان ہوا، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا، پرانی کچھ بات ہو گئی ہے کہ آج کے بعد اتوار کو چھٹی ہوگی، جمعہ کو نہیں ہوگی، میں خوش ہوا۔ میری بات کو آپ کس شکل میں لیں گے؟ ہر ویکینڈ پہ کیا پروگرام بنتے ہیں، بس ختم۔ شب جمعہ میں کیا پروگرام بنتے تھے، بس شب جمعہ بچ گئی۔ چلو بندہ نیکی نہ کرے تو خطا بھی تو نہ کرے۔ آپ میرا نقطہ سمجھ رہے؟ بندہ اگر نیکی نہیں کرتا، فرمان ہے کہ ایک بندہ اٹھا، سویا، اس نے کوئی رات بھر عبادت نہیں کی، عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر پڑھ لی، رات بھر سویا رہا، تو وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو جنتی ہیں۔ اگر اس نے نیکی نہیں کی تو خطا بھی تو نہیں کی۔ لوگوں نے اس سے بہت، اس دور میں مجھے یاد ہے، لے دے کی کہ ہماری چھٹی جمعہ کو ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، کون سی آیت ہے؟ جب جمعہ پڑھ لو، قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل، جب نماز پڑھ لو پھر روزی روٹی کے لیے، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے پھیل جاؤ۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کیوں؟ جس کو بھی ترقی ملے گی اس کے فضل سے، رزق ملے گا اس کے فضل کرم سے، اگر خوشحالی ملے گی تو اس کے فضل و کرم سے، دولت ملے گی تو اس کے فضل و کرم سے، عطا ملے گی تو اس کے فضل و کرم سے، جو ملے گا محنت شرط ہے لیکن ملے گا اس کے فضل سے، محنت شرط ہے لیکن ملے گا اس کے کرم سے، محنت کو اللہ نے شرط قرار دی۔ انتشروا فی الارض، پھیلو میری زمین پہ اور تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہت ہی بہتر ہے جو تمہاری معلومات میں ہے۔ تمہاری معلومات اور ہیں، اللہ کہتا ہے میری معلومات اور ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک میرا نالج ہے، ایک تمہارا نالج ہے، جو میرا علم ہے اس کے مطابق چلو، تمہاری نسلوں کو پالوں گا، رزق دوں گا، عزت دوں گا، وقار دوں گا اور شان و شوکت دوں گا۔ یہ میرا علم ہے، ایک تمہارا علم ہے، ایک میرا علم ہے، ایک تمہارا علم۔ شب جمعہ میں دعائیں قبول ہوں، رجب کی پہلی رات دعائیں قبول ہوں، عید کی رات دعائیں قبول ہوں، ذی الحجہ 10ویں کی رات دعائیں قبول ہوں، یہ شب جمعہ میں دعائیں قبول ہوں۔ قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرنا ایک عظیم انسان کا شیوہ ہے جو قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرتا رہتا ہے، قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرتا۔ لوگ کوڑے میں سے
गत्ता, लोहा, प्लास्टिक चीजें तलाश करते हैं। रिस्क तलाश करना कौन सा ऐब है? कोई ऐब नहीं। कौन सा ऐब है? कोई ऐब नहीं। मैंने देखा कि एक बंदे ने मैग्नेटिस बांधा हुआ है रस्सी के साथ, सड़क के किनारे चलता जा रहा है, लोहा छोटा टुकड़ा गिरा उसके इर्द गिर्द उसको चिपकता जा रहा है। तलाश। मैंने देखा कि मिट्टी आगे से, सुनार के आगे से मिट्टी दुकान से, और हत्ता के उसके सामने नीचे नाली थी। मैंने रात को एक दफा एक बाबा जी थे, उनके पास जा रहा था उनकी जरूरियात के लिए। इधर से मिट्टी दी, इधर से नाली बंद की, पानी निकाला, उसकी कीचड़ बदबूदार वो निकाली, और उसकी नाली की तर्जों में से बांस वाला छोटा सा झाड़ू था, ब्रश था, वो सारी मिट्टी हासिल की और उसमें से सोने और चांदी के जर्रे हासिल की। तलाश, रिस्क की तलाश। ये बंदा जो कर रहा कीचड़ गंदगी में से, ये उससे बेहतर है जो लोगों से मांगता है। तलाश। माल और चीजों को तलाश करने वाले कैसे तलाश करते? कहने लगे जी हम साल की गंदम इकट्ठी करते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा जब गंदम की कटाई हो जाती है और जिम्मेदार अपनी गंदम उठा के चला जाता है, उनके खेतों में गिरी पड़ी बालियों जिनमें गंदम लगती है, खोशे गोशे, वो उठाते हैं। उधर से उठा, उधर से उठा, उधर से उठा, फिर उनको जमा करते हैं, फिर उसमें से गंदम निकालते हैं और पूरे साल की गंदम हम इसी तरह बनाते हैं। गिरी पड़ी। तलाश। मैंने देखा हमारे साथ पड़ोस थी, उनकी नानी थी, तो हम भी नानी कहते थे। वो सारा दिन अगर जाती थी तो रास्ते में पड़ी लकड़ी उठा लेती थी, धागा उठा लेती थी, कोई रस्सी उठा लेती थी, कोई रुई गिरी हुई है वो रास्ता था, ऊंट ऊंट वो रास्ता था, ऊंट गंदम, ऊंट कपास को उठा के ले जाते थे, वो रास्ता था, उसमें कोई गिरी पड़ी चीज वो उठाती थी, धोती थी, लकड़ी जलाती थी, रस्सियां संभालती थी, और रुई को धो के अगर नापाक होती थी खुश्क करके फिर उसको साफ करती थी। और मैंने देखा कि वो अपनी पोती पोते नवासियों को रुई के तकिए, गद्दे, रजाइयां बना के देती थी। गिरी पड़ी चीज। तलाश। हमने कहां से और क्या चीज तलाश करनी है? ये तलाश जो कुछ मैंने बताई है ये बिल्कुल सच है। दुनिया का खुशकिस्मत है जो गिरी पड़ी चीज को तलाश करे। गिरी पड़ी चीज। मैं अभी परसों हवेली में था, तो हवेली में चीजें गिरी हुई थी। एक तार का टुकड़ा पड़ा था, एक जगह ईंट पड़ी थी, एक जगह पत्थर पड़ा था। परसों या तरसों गालिबन। इन चीजों को संभालते रहना। जो छोटी छोटी चीजों को संभालेगा अल्लाह उसके सिले में उसे बड़ी बड़ी नेमतें देगा। जो छोटी चीजों की कदरदानी करेगा अल्लाह उसके सिले में उसे बड़ी बड़ी अताएं, रहमतें और बरकतें देगा। तलाश। ये तलाश। हम कबूलियत की घड़ियों की तलाश करें कि कबूलियत की घड़ियां कौन सी हैं और कबूलियत की घड़ियां कहां हैं। अगर कबूलियत की घड़ियां तलाश न की, पाने वाले पा जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे, झोलियां भरने वाले झोलियां भर जाएंगे, हम महरूम रह जाएंगे। हम महरूम रह जाएंगे। हम महरूम रह जाएंगे। हम महरूम। समंदरों में बास किनारों में कुछ बंदे खड़े होते हैं। आप सिक्का फेंके, वो जाके तह में से सिक्का निकाल के ले आते हैं। एक ये तलाश भी। हमारी जिंदगी उम्र भर हमने तलाश करनी है। आज मैं तलाश बताता हूं बरकत को और कबूलियत को। कबूलियत को तलाश करना है। कौन सा लम्हा ऐसा है जिसमें कबूलियत हो दुआओं?
کون سا بول ایسا ہے جس میں قبولیت ہو دعاؤں؟ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں حجاز مکہ مکرمہ کا ایک گورنر تھا، ابراہیم اس کا نام تھا۔ اس نے کہا خلیفہ کا مجھے حکم ملا کہ فلاں فلاں ہستیوں کو قید کر دو۔ ان میں کچھ ہستیاں آل رسول کی بھی تھیں، محدثین بھی تھی، بڑی بڑی ہستیاں تھیں۔ اس کو خطرہ تھا کہ یہ میرے اقتدار میں خلل نہ ڈالے، تو کہا کہ میں نے ان کو قید کیا، پر رات میں بے چین کی کیفیت، مجھے چین نہ آئے۔ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ قرآن کہتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، میرا قصور تو بتا، تو نے مجھے کس قصور کی وجہ سے قتل کیا؟ قصور تو ہے کوئی؟ صبح میں نے 50 دینار دیے، سواری دی، جا کے فلاں آل رسول قید ہیں، ان سے کہیں یہ سواری ہے، دینار ہے، آپ چپکے سے کہیں نکل جائیں، میرا نہ کہے گا کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، خلیفہ بغداد کے مطابق آپ قید میں ہیں۔ دوسرے درویش کو ہدیہ دیا، سواری دی، تیسرے کو، چوتھے کو، ان سب کو باعزت میں نے جیل سے رہا کر دیا، باعزت باوقار، اور اس وقت دبائے رکھا، اور قبولیت کی گھڑیوں میں دعائیں مانگتا رہا کہ میرا مولا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے اچھا کیا ہے، میرے حق میں تو خیر کا فیصلہ کر دے، ورنہ بادشاہ کو اگر پتہ چل گیا تو مجھے سر عام 3 میں سے ایک چیز ہوگی، یا سبق دوش کر دے گا عہدے سے، یا قتل کر دے گا، یا پھر میرے زندہ کی کھال اتار کے اس میں بھوسا بھر کے شہر کے دروازے پہ لٹکا دے گا عبرت کے لیے۔ ایک چیز 3 میں سے ہوگی۔ تو کہا قبولیت کی گھڑیوں میں میں مانگتا رہا، ابراہیم کہتے ہیں میں مانگتا رہا۔ موسم حج آیا تو ابو جعفر خلیفہ منصور حج پہ قافلے کے ساتھ آئے۔ میں نے اپنے ایلچی کو بہت قیمتی ہدیے دے کے اس کا استقبال مکہ سے پہلے کئی میل پہلے استقبال کرایا، اس کے بعد خود پہنچ گیا۔ کہا کہ خلیفہ کی نظروں میں شک و شبہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ خلیفہ نے آنا تھا اور آتے ہی مجھ سے پوچھنا تھا کہ قیدیوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ میں تو قیدی رہا کر چکا تھا، اور وہ قیدی تھے جن کا کوئی قصور نہیں تھا، تو وہ قیدی تھے جن کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو کہا میں خلیفہ کی ملاقات کے بعد خلیفہ نے کہا کہ ہم رات یہاں قیام کریں گے، سفر کے تھکے ہوئے ہیں، ترو تازہ ہو کر صبح ہم حدود حرم میں داخل ہوں گے مکہ کی۔ رات قیام کیا، وہ رات مجھ پہ بڑی بھاری تھی اور مشکل رات تھی۔ میں قبولیت کی گھڑیوں اور قبولیت کے لفظوں اور قبولیت کے بولوں کے ساتھ مانگتا رہا، سو رہے مانگتا رہا۔ تو کہا کہ صبح بادشاہ کا قافلہ گیا، میرے ساتھ ایک طبیب تھے، تو انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا، اس تحقیق میں تھے کہ بادشاہ نے صبح کی حاجت کہاں کی ہے۔ وہ لیبارٹری کے ماہر تھے، پیشاب ٹیسٹ کریں تو بیماریاں ملتی ہیں نہیں ملتی، سٹول پخانے سے بیماریاں ملتی ہیں، کہتے ہیں پیشاب پخانے کا میں نے ٹیسٹ کرایا، خون کا ٹیسٹ کرایا۔ تو کہا اس نے نہ جا کے خلیفہ کے پخانے کو دیکھا، کہا پریشان نہ ہو، آج کے بعد یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، میں نے دیکھ لیا ہے، میں بھی طبیب ہوں اور ہم بہت تجربہ رکھتے ہیں۔ اور کہا کہ دوسرے دن خلیفہ مر گیا اور وہ مکہ نہ پہنچ سکا اور وہ حج نہ کر سکا، اور اس کے مرتے ہی مجھے سکون آیا کہ قبولیت کے لہوں اور قبولیت کے بولوں میں واقعی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے اللہ کے نیک بندوں کی جان بخشی کی عزت و احترام دیا۔ خلیفہ کو خبر نہیں تھی، کیونکہ میں اس علاقے کا، مکہ مدینہ ان علاقے کا گورنر تھا مکہ کا۔ اگر بادشاہ کو پتہ چلتا تو بادشاہ مجھے سزا دیتا۔
ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ہم نے قبولیت کے لمحوں اور قبولیت کی گھڑیوں کو نظر نہ رکھی، قبولیت کی گھڑیوں اور قبولیت کے لمحوں میں نظر نہ رکھی، نظر نہ رکھی، تو پھر کوئی اور لے جائیں گے، کامیابیاں بھی، خیریں بھی، برکتیں بھی، سعادتیں بھی، جھولیاں بھی، اور لے جائیں گے جو تلاش کریں گے۔ رب کو تلاش بہت پسند ہے۔ اللہ پاک نے شب جمعہ میں ایک گھڑی رکھی ہے، ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، پر بتایا نہیں۔ جمعے کے دن ایک ایسی مبارک ساتھ اور گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بتایا نہیں، تلاش کرو۔ رمضان میں شب قدر، لیلۃ القدر، ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، لیکن بتایا نہیں، تلاش کرو۔ 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے آج بھی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی تھی، میں نے دعا مانگی، کاش کوئی اور دعا مانگ لیتا، کاش میں فلاں کوئی اور مانگ لیتا تو وہ بھی مل جاتا۔ کچھ قبولیت کی گھڑیاں، کچھ قبولیت کے لمحے، کوئی قبولیت کی ساعتیں ہیں، ساتھ جن قبولیت کے گھڑیوں اور لمحوں اور ساعتوں سے رب نے جو عطا کیا وہ گمان سے بالاتر ہے۔ آج کے بعد ان قبولیت کے گھڑیوں، لمحوں، ساعتوں اور وقت کو پہچانیں، تلاش کریں، تلاش کریں۔ جو یندہ یا بندہ تلاش کرنے والا آخر پا لیتا ہے، آخر پا لیتا ہے۔ اور تلاش سے انسان کو زندگی کی نعمتیں، برکتیں اور سعادتیں ملتی ہیں۔